ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں چینل داستان ورلڈ۔ آج ہم آئے ہیں ملک گلزار صاحب کے پاس ان سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ آپ ان کے چینل پر بہت سی کہانیاں، ناول دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے آج کہ اتنی کتابیں، افسانے، ناول لکھنے کے بعد اب ان کا یہ اپنا داستان ورلڈ کے نام سے جو چینل بنایا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ تو السلام علیکم ملک صاحب، ٹھیک ٹھاک؟ جی ملک صاحب، جو ہے آپ نے اتنی ماشاء اللہ کتابیں لکھی ہیں، ناول، افسانے، سب کچھ لکھا آپ نے۔ کتابیں آپ کی ماشاء اللہ کالج وغیرہ میں پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے بعد اب یہ چینل کھولنے کا کیا مقصد تھا؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ آپ ہمیں کچھ بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ میرے یہاں تشریف لائے۔ آپ نے میرے اور میرے چینل کے حوالے سے تعارفی یہ جو ویڈیو آپ بنا رہے ہیں، اس کا بھی آپ شکریہ۔ بنیادی طور پہ ہر انسان، کیا ہر جاندار ہے جو ہے، اس کے اندر ایک خواہش بھری ہوئی ہوتی ہے جی کہ وہ جو اس نے سیکھا ہوتا ہے یا زندگی میں جو اس نے فیس کیا ہوتا ہے یا زندگی کے جو تجربات ہوتے ہیں، جی ان تجربات کو وہ احباب سے شیئر کرنا چاہتا ہوتا ہے۔ بالکل یہ انسان کے اندر نیچر میں ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے گفٹڈ ہے۔ صحیح۔ اللہ نے کہا کہ میں جاننا چاہوں، جی جی تو انسان بنایا، یہ ساری کائنات بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ شاید اسی خواہش کا بھرپور انسان کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے۔ جی جی یہاں تک کہانی لکھنے کی بات ہے، افسانے کی بات ہے یا ناول کی بات ہے، تو بنیادی طور پہ ہر انسان خوابوں کے پیچھے، خاص طور پہ لکھنے والے جو ہوتے ہیں، وہ بہت سارے خواب دیکھتے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ وہ خواب انسانی ذات کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، وہ خواب انسانی مستقبل کے بارے میں ہو سکتے ہیں۔ بے شک۔ خواب بچوں، اپنے بچے یا سوسائٹی کے جو بچے ہیں، وہ بھی اپنے بچے ہیں، خیر ان کے مستقبل کے بارے میں ہو سکتے ہیں، جو تکلیفیں ہم نے اپنے بچپن میں فیس کی، جنہیں ہم نے سہا اس سوسائٹی میں۔ جی تو تخلیقار چاہتا ہوتا ہے کم از کم وہ تکلیفیں آنے والی نسل نہ دیکھے، نہ دیکھے، صحیح، یا کم از کم اگر وہ دیکھے تو ان کو زیادہ اچھے طریقے سے فیس کر سکے۔ صحیح، تو میری کہانی اصل میں میری اپنی ہڈ بیتیاں ہیں، صحیح، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں انسان جو ہے کیسے جیتا ہے، اسے کیسے جینا چاہیے۔ بھائی صاحب، جو انسان بھی سوچتا ہے سوسائٹی میں وہ چیزوں کو، معاملات کو، انسانی معاملات کو دیکھتا ہے، تو ظاہر اس کے اندر کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ جی وہ سوال ایسے ہو سکتے ہیں کہ یہ جو ارد گرد انسان جی رہے ہیں، یہ کس طرح کی زندگی جی رہے ہیں۔ صحیح، یعنی آپ دیکھیے کہ ہماری مسجد جو ہیں آباد ہیں، وہاں نمازی ہوتے ہیں، ہمارے دربار جو ہیں وہاں بے انتہا لوگ ہوتے ہیں، جی جی عبادت گاہیں بڑی ہوئی ہیں، پھر بہت سارے مذہبی مجمع جو ہے، جی وہاں بھی سینکڑوں لاکھوں کی صورت میں بھی اجتماعات ہوتے ہیں۔ جی جی اسی طرح۔ لیکن جب آپ سوسائٹی میں باہر نکلتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، آپ زندگی کا کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں، جی تو وہاں کوئی شخص بھی وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا آپ کو معاملات کے حوالے سے۔ صحیح بات ہے، وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ صحیح، تو ہر سوچ یہ سوچتی ہے کہ اصل میں وہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں۔ رائٹر اس کو دیکھتا ہے کہ در حقیقت اللہ کا بڑا عجیب و غریب نظام ہے۔ خالق کائنات ہر انسان کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے،
کہتے ہیں کہ پوری بستی کے دروازوں پہ وہ ناک ہوتی ہے، اور اس کو کچھ لوگ قسمت والے کچھ لوگ سن لیتے ہیں اور پھر ایک سفر پر نکلتے ہیں. وہ سفر کسی کے لیے وہ ڈاکٹری کا سفر ہوتا ہے، کوئی پروفیسر بننا چاہتا ہوتا ہے، کوئی سائنسدان بننا چاہتا ہے، کوئی سیاستدان بننا چاہتا ہے، جو کوئی اچھا کاروباری بننا چاہتا ہوتا ہے. جی آگے مخصوص طبقہ کے. تو وہ ایک سفر ہے. جب یہ سارے انسان اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت اللہ کی طرف سے ان پہ انعام نازل ہوتا ہے. اب جب وہ بندہ جو بیوروکریٹس بننے گیا ہے وہ بیوروکریٹس بن جاتا ہے، اس کے نیچے ایک طاقتور کرسی آ جاتی ہے، ایک طاقتور قلم وہ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے لکھتا ہے جس کے ساتھ. جب وہ آ جاتا ہے این اس وقت ایک اور پھر دوبارہ اللہ کی منادی آتی ہے، ایک آواز پھر آتی ہے. اب کیونکہ یہ بندہ مزے میں ہوتا ہے، انعام کے مزے میں ہوتا ہے، جی اپنی مستی میں ہوتا ہے، مستی میں ہوتا ہے، طاقت کی مستی میں ہوتا ہے، اور جیسا اتنا ہوتا ہے کہ جو اس نے پانا تھا پا لیا، اب تو انجوائے کرنا ہے. وہ اس آواز کو نہیں سنتا، اس منادی کو نہیں سنتا. سمجھتے ہیں؟ صحیح بات ہے. تو یہاں تک بنیادی طور پہ ہم سب انسان حیوانی زندگی گزارتے ہیں. یعنی ہم اپنے بچوں کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، ہم روزی روٹی کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، ہم موت اور زندگی کے سے مطلب موت سے بچنے کے لیے کوششیں ساری کر رہے ہیں. تو یہ ساری کوششیں تو جانور بھی کر رہا ہوتا ہے. صحیح بات. تو پھر انسان اور جانور میں فرق کیا رہا؟ یہاں سے اصل میں وہ جو آواز ہے اللہ کی اس مقام پہ جب آتی ہے تو وہ آواز جو ہے نا وہ فرق پیدا کرتی ہے. صحیح بات. تو وہ آواز جو انسان سن لیتا ہے اس جگہ پہ جب وہ طاقت کے دھارے میں ہوتا ہے، جب وہ انعام کے دھارے میں ہوتا ہے، جب وہ اس پہ انعام وہ کوئی کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، مطلب وہ علمی انعام بھی ہو سکتا ہے، جی کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ رائٹر ہو سکتا ہے، وہ بندہ وہ شاعر ہو سکتا ہے، وہ کوئی سرمایہ دار ہو سکتا ہے، وہ کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے. سو ان میں سے جو لوگ وہ آواز سن لیتے ہیں وہ عام نہیں رہتے، وہ خاص ہو جاتے ہیں. کیا بات. اللہ کے ساتھ مطلب وہ آواز علامہ اقبال نے سنی. صحیح بات. شاعر مشرق ہے، وہ قائد اعظم نے سنی، پاکستان بن گیا، پاکستان بن گیا. دار صاحب نے سنی، دار صاحب نے سنی. آپ دیکھیں سینکڑوں سال گزر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو انعام کی بات یہ سر میں آپ کی بات کرتا ہوں، یہ حال ہی کا واقعہ خادم حسین رضوی صاحب کا لاکھوں کا مجمع تھا. بات یہ کرنے والی ہے کہ اب آپ اس نقطہ نظر سے انسانوں کے حوالے سے سوچیں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اتنی بدصورت کیوں ہو گئی ہے. اچھا وہ آپ مجھ سے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ اصل میں وہ آواز یا منادی کیا ہوتی ہے؟ اللہ اس وقت انسان سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آج کی سٹنگ کا شاید مین دار حقیقت. وہ سوال جو ہے نا وہ حضور کی زندگی میں بھی ہوا، معراج کے واقعہ میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش اس دنیا کے حوالے سے کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا قرب ہی ہو سکتا ہے، اور آخری زندگی میں بھی انسان کی خواہش خالق کائنات کا قرب ہی ہے. سب سے بڑا انعام بھی یہی ہے. تو حضور تو اللہ کے قرب میں تھے اس وقت، واقعہ معراج میں. جی بالکل سمجھ رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. اللہ کا قرب مل گیا تو بات تو ختم ہو گئی. جب محبوب معشوق مل گیا تو بات ختم ہو گئی. صحیح بات. تو پھر کیا ہوا کہ حضور واپس آئے ہم جیسے لوگوں کے لیے، ماڑے لوگوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، تکلیف میں گرے ہوئے لوگوں کے لیے. سمجھتے واپس آئے. دارکی حضور پاک سرکار نے وہ آواز سن لی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ جاؤ اسی بستی میں واپس جاؤ جہاں سے آئے ہو، اور جو عطا ہوا ہے اس میں انسانوں کو شریک کرو، شامل کرو. سو اب اس چیز سے آپ دیکھیں کہ کیا سوسائٹی میں ہم انسان جو ہیں جو بھی اللہ آپ کو عطا کر رہا ہے کیا ہم انسانوں کو اس میں شراکت داری انسانوں کی کر رہے ہیں؟ یہی بنیادی وجہ ہے ہماری سوسائٹی کے تخریب کی، اس کے برے حال کی، کہ ہم کسی سطح پر بھی شراکت داری کرنے کو پسند ہی نہیں کرتے. صحیح بات. بھائی کے ساتھ شراکت داری یہاں کرنے کو تیار نہیں ہے. صحیح بات. اس لیے ہماری سوسائٹی تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت زیادہ بدصورت ہوگی. اصل یہ بات
یورپین جو سوسائٹیز تھی انہوں نے محسوس کر دی انسانی سطح پہ، انہوں نے انسانی سطح پہ شراکت داری کی، اس لیے وہ سوسائٹیاں ہم سے بہت آگے ہیں، بہتر ہے۔ بہتر ہے، صحیح بات۔ اچھا آپ آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ یہ میں نے چینل کیوں بنایا اور میں کتابیں کیوں لکھتا ہوں۔ جی جی، بنیادی طور پہ جو میں نے سیکھا ہے، جو میں نے پڑھا ہے آج تک، جی، میری عمر 50-52 سال ہو گئی ہے، سو میں چاہتا ہوں کہ میں بچوں کی، دوستوں کی، انسانوں کی اس علم میں شراکت داری کروں، ان سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے تجربات کو، اپنے خیالات کو اور اپنے خوابوں کو جو میں نے دیکھے، جو پورے ہوئے۔ تو داستان ورلڈ جو ہے میں نے چینل اس لیے بنایا ہے، احباب کو بتا دوں کہ وہاں میں اپنی کہانیاں شیئر کرتا ہوں، وہاں میں نے اپنے ناول کو شیئر کیا ہے، صرف داستان ورلڈ ہی نہیں بلکہ داستان کے نام سے میرا فیس بک پہ بھی پیج ہے، مائکرو سٹوری بھی لکھتا ہوں، گلزار ملک مائکرو سٹوری کے نام سے فیس بک کا پیج موجود ہے۔ سو مقصد ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ، نئے نوجوان جو لکھنا چاہتے ہیں، افسانہ کہانی لکھنا چاہتے ہیں، اگر انہیں کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہے تو میں ان باکس میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے پاس جیسی بھی ہے سمجھتے ہیں، جو میں نے سیکھا ہے، یقین میں ان سے شراکت داری کروں گا اور چاہوں گا کہ جس کی خواہش لکھنے کی ہے وہ لکھے۔ صحیح، کیا بات، شکریہ، بہت مہربانی سر، بہت مہربانی، شکریہ۔ دوستو آپ یہ چینل داستان ورلڈ کو سپورٹ کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ دوسرے نوجوان لوگوں تک پہنچے اور ان کو کوئی فائدہ ہو۔ ملک صاحب کا اتنی محنت کرنے کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ ان کو ملنا چاہیے۔